اچھا فیض صاحب، $37.5 بلین یہ وزیر جنگ بتاتے ہیں سینٹ کی کمیٹی میں جا کے کہ اب تک ستمبر تک کا اگر تخمینہ لگایا جائے تو امریکہ خرچ کر چکا ہے اس جنگ میں جو وہ ایران کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ امریکہ کے اندر سروے رپورٹس جو ہیں ان کی بڑی حیثیت ہوتی ہے اور اسے بالکل اوتھینٹک سمجھا جاتا ہے یا قریب تر سمجھا جاتا ہے، اس کو اس طریقے سے فیک نہیں سمجھا جاتا جیسے دنیا کے دیگر ممالک یا خاص طور پر پاکستان جیسے ملکوں کے اندر سروے رپورٹس کی حیثیت کم سے کم لی جاتی ہے۔ تو سروے رپورٹس اس جنگ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اس جنگ کے اوپر آنے والے اخراجات کے حوالے سے کیا ڈونلڈ ٹرمپ مزید فنڈنگ لینے میں، مزید فنڈنگ کے حوالے سے مستقل کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا سینٹ اور ایوان نمائندگان کی وہ قراردادیں ردی کی ٹوکری میں ہی کہلائیں گی جیسا کہ پہلے امید تھی، کہ جس کے اندر جنگ روکنے کا یا جنگ کے حوالے سے اخراجات اور تمام چیزوں کا جو ہے وہ مطالبہ کیا گیا تھا؟ کیا امریکہ سوچ رہا ہے اس جنگ کے حوالے سے ایران کے ساتھ جو اس وقت وہ کر رہا ہے؟ جی، اب دیکھیے فواد، آپ کے اس میں 4 حصے ہیں سوال کے۔ پہلی بات تو یہ کہ کیا یہ جنگ امریکی عوام میں مقبول ہے؟ کیا سرویز اور جو عوامی رائے کے جو جائزے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکی عوام کی اکثریت اس جنگ کے شدید خلاف ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ امریکی عوام آلموسٹ کسی بھی جنگ کے جو ابھی تاریخ میں جو بھی جنگ لڑے گئی ہیں، ویتنام کی جنگ دیکھ لیں، کوریا کی جنگ، عراق وار، افغانستان میں جو جا کے جنگ شروع کی گئی، پھر ایون وینیزویلا اور جہاں پر بھی مہم جوئی ہوئی ہے امریکہ کی طرف سے، امریکہ کے عوام نے بحیثیت مجموعی اس کی مخالفت کی ہے اور اس کو ناپسند کیا ہے، اور یہ ایک ابھی بھی یہی صورتحال ہے۔ اچھا، اب آپ آئیے دوسری طرف، جو آپ نے یہ فرمایا ہے کہ کیا جو کاسٹ ہے 37 بلین ڈالرز کی جو کاسٹ بتائی گئی، آلموسٹ 38 بلین ڈالرز کی، تو اس میں دیکھیے یہ بالکل وہی ایک ڈائریکٹ کاسٹ کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ یہ کاسٹ اس سے کہیں بڑھ کر ہے، اس میں جو سپلیمنٹل خرچے ہیں، جو ایک سویلین جو سپورٹ دی جاتی ہے، اور بھی جو اس میں جو ساتھ کے خرچے ہیں، تو یہ جو بتائی گئی ہے جو یہ قیمت، یہ جو یہ کاسٹ، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ اچھا، پھر اب آپ نے یہ تیسرا آپ کا وہ ہے سوال، اس کا حصہ کہ کیا سینٹ میں اور یہ جو ایوان نمائندگان میں جو قراردادیں منظور کی گئی ہیں، کیا ان کی کوئی اہمیت ہے؟ دیکھیے، اہمیت ہے، حیثیت ہے، لیکن علامتی حیثیت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ آج ایک تو یہ ہوا کہ جیسے اب یہ جو موجودہ ایک 2 روز پہلے جو قرارداد ایوان نمائندگان نے پاس کی ہے، منظور کی ہے، وہ سینٹ نے ریجیکٹ کر دی، اس کو انہوں نے نامنظور کر دیا، تو اس کا وہ تو وہیں معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن اگر فرض کیجئے کہ سینٹ بھی اس کو منظور کر لیتی اور اس کے بعد جانا ہوتا اس کو باقاعدہ لا بننے میں صدر ٹرمپ کے پاس کہ وہ اس کو سائن کرتے، اگر وہ اس کو سائن نہیں کرتے، ویٹو کر دیتے، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ختم ہو جاتی، اور وہ صدر ٹرمپ اس کو کیوں سائن کریں گے، کیوں منظور کریں گے، وہی اس کو ویٹو کر دیتے۔ تو ان قراردادوں کی جو حیثیت ہے وہ ایک علامتی حیثیت ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ ایوان نمائندگان کی اکثریت نے، جس میں ڈیموکریٹس کی زیادہ تعداد تھی، انہوں نے اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے ایک منظوری دی اور ایک عوام کی رائے کا اظہار کیا۔ یعنی اگر ان کے جو ووٹرز ہیں، ان تمام کانگریس جو ممبرز آف کانگریس ہیں، اگر وہ ان پر زور نہ دیتے تو یہ قرارداد منظور نہیں ہوتی۔ اچھا فیض صاحب، رائے عامہ پہ امریکہ میں کیا چیز سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے؟ کیا امریکہ کی جنگی پوزیشن جو ہے وہ کہ بہت ہم جیت رہے ہیں اور یہ چیز بڑی اثر انداز ہوتی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی فیور میں جاتی ہے، یا جو لوگوں کو مہنگا تیل خریدنا پڑتا ہے، گیس خریدنا پڑتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ رائے عامہ تبدیل ہوتی ہے؟ کیا چیز امریکہ میں کسی رائے عامہ کے جو سرویز آتے ہیں اس میں اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا یہ، اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ جو کسی بھی طرح، جو دنیا کے کسی بھی ملک کی طرح، پاکستان کے عوام کی طرح، سب سے پہلے جب آپ پر ضرب پڑتی ہے آپ کی پاکٹ پر، آپ کی آمدنی پر، تو پھر آپ تل ملاتے ہیں۔ اور امریکی عوام کا بھی یہی حال ہے کہ جو اس وقت جو سب سے زیادہ فکر ہے، ابھی اکانومی بہت اچھی نہیں ہے، بہت خراب بھی نہیں ہے، لیکن بہت اچھی بھی نہیں ہے۔ یہاں پر ابھی انمپلائمنٹ تھوڑا سا بڑا ہے، اور مہنگائی کی شرح جو ہے تقریباً 4% سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ تیل کی قیمتیں جو آج سے کچھ جنگ شروع ہونے سے پہلے آلموسٹ $3 کے قریب تھیں، اب $4.5، بلکہ بعض علاقوں میں خصوصاً کیلیفورنیا میں $6 سے اوپر
پہنچ چکی ہے پر گیلن. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو ہر شخص کو متاثر کرتی ہیں اور رائے عامہ پر اس کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو اچھا پھر اب آپ نے جب امریکہ فرسٹ کے نعرے لگائے تھے, رٹ لگائی تھی, الیکشنز جیتے آپ نے اس کی بنیاد پر, اور آج پھر آپ جا کر اسرائیل کی جنگ لڑ رہے ہیں, تو یہ ایک بالکل 100% یہاں کے عوام میں یہ بات ایک اثر کر چکی ہے کہ یہ جنگ ٹرمپ نے نیتن یاہو کے کہنے پر شروع کی, اور ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. ہم نیگوشیٹ کر کے بھی اس معاملے کو حل کر سکتے تھے, لیکن نیتن یاہو نے اسرائیل کے مفادات کے لیے جنگ شروع کرائی, اپنے ذاتی مفادات کے لیے. تو جب یہ ایک احساس ایک یہاں پر ایک طرح سے سمجھے جہاں گزی ہو جائے, معلوم ہو جائے کہ ہاں یہ سب ایسا ہی ہوا ہے, تو پھر تو آپ دیکھیں آلموسٹ اس وقت کہا جاتا ہے کہ 70% عوام اس کے خلاف ہے. 70% سے کئی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ ہیں جو اس جنگ کے اس لیے خلاف ہیں کیونکہ وہ امریکہ فرسٹ کے حامی تھے اور ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہم بلا وجہ کی جنگیں شروع کر کے اپنی زندگیوں کو کیوں برباد کر رہے ہیں, کیوں ہمیں جو دیکھیے نوجوانوں کا یہاں بہت برا حال ہے. اچھا فیض صاحب, اس میں ایک چیز اگر کائنڈلی آپ اور ایڈ کر لیں کہ امریکہ ماضی میں بھی جنگیں کرتا رہا ہے. ویتنام پہ امریکہ نے حملہ کیا, افغانستان پہ امریکہ نے حملہ کیا, عراق پہ امریکہ نے حملہ کیا. امریکہ بڑی طویل جنگیں جو ہے وہ یہاں پر ہم لڑتے دکھائی دیتے ہیں. مطلب اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں, میں تو جتنی مجھے معلوم ہے میں اتنی بتا رہا ہوں, اس سے پہلے بھی ظاہر ہے کہ جنگ عظیم کا پارٹ اور سارا کچھ تھا. تو امریکہ میں کیا رائے عامہ ہمیشہ اسی طریقے سے اینٹی وار رہی ہے, یا اس جنگ کے موقع پہ کچھ زیادہ آپ کو مخالفت نظر آ رہی ہے؟ پہلے والی جنگوں سے کیسے اس کا کمپیریزن کرتے ہیں پبلک اوپینین کے حوالے سے؟ اچھا دیکھیے, اگر آپ کمپیئر کریں جو ریسنٹ ہماری جو میموری میں ہے ویتنام وار, جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا, تو ویتنام وار کے مقابلے میں وہ جنگ جو ہوئی تھی تو وہ تو پوری یہاں امریکہ میں آگ لگ گئی تھی. سمجھے آپ, بڑی جگہوں پر مظاہرے ہو رہے تھے, تشدد ہو رہا تھا, باقاعدہ گولیاں چلیں, کچھ لوگ مرے بھی یہاں, اور وہ اس کی بنیاد پر الیکشنز ہارے. لنڈن بھی جانسن آپ کو شاید یاد ہو, جو کہ پاکستان بحیثیت نائب صدر بھی تشریف لا چکے ہیں, تو وہ LBJ جنہیں کہا جاتا ہے, تو انہوں نے ویتنام وار کی وجہ سے الیکشن سے وڈرا کر لیا, حالانکہ وہ لڑ سکتے تھے, لیکن اتنی غیر مقبول ہو گئے کہ ان کو الیکشن سے پیچھے ہٹنا پڑا. تو وہ جنگ ایسی تھی جو اس جنگ کے مقابلے میں کہیں زیادہ غیر مقبول تھی. یعنی وہ اس طرح کے مظاہرے اور اس طرح کا تشدد آپ کو آج نظر نہیں آ رہا. لیکن آپ کے سوال کا یہ حصہ, کیا امریکی عوام نے ہمیشہ جنگوں کی مخالفت کی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکی عوام نے کسی جنگ کو پسند نہیں کیا. عراق کی جنگ پر کچھ پرسنٹیج جو ہے آگے پیچھے ہوتی ہے, لیکن اکثریت نے ہمیشہ کسی بھی جنگ کو پسند نہیں کیا, کیونکہ امریکہ کا جو دیکھیے ایک کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے. یعنی یہاں پر لوگ سب سے پہلے پیسے کو دیکھتے ہیں کہ ان کی آمدنی کتنی ہے اور ان کا گزارا کتنے میں ہو رہا ہے, اور کوئی بھی فارن پالیسی کا جو ایک فیصلہ ہے اس سے میرے لائف اسٹائل پر کیا اثر پڑ رہا ہے. اگر میرا لائف اسٹائل بہتر نہیں ہو رہا اور اس پر ضرب پڑ رہی ہے اور ضرب پڑ رہی ہے, تو میں ظاہر اس کو پسند نہیں کرتا. اور کوئی بھی جنگ ایسی نہیں ہے جس سے کہ امریکہ کے معاشی حالات کم از کم فوری طور پر کوئی متاثر نہ ہوئے ہوں.